اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں تو پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو، اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اہل ذکر کا معنی ہے کہ ان سے پوچھو جن کو مسائل یاد ہوں، اور مسئلہ معلوم کرنے کی نیت بھی عمل کی نیت ہو کہ شریعت کا اگر یہ مسئلہ مجھے معلوم ہو جائے تو انشاءاللہ میں پھر عمل کروں۔ باقی عمل کی توفیق وہ اللہ کے پاس ہے، وما توفیقی الا باللہ، اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو توفیق ملتی ہے، اللہ توفیق نہ دے کسی عمل کی توفیق نہ ملے۔ زکوٰۃ کے متعلق عرض کیا جا رہا تھا، اگر کسی آدمی نے پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ آگے اس کو فروخت کروں گا، جس سے مناسب قیمت مل گئی میں فروخت کر دوں گا، بیچ دوں گا، تو یہ مال تجارت میں آئے گا، اس پر زکوٰۃ آئے گی، اور آئے گی بھی قیمت فروخت پر، موجودہ ویلیو پر۔ سال بعد جب زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، اس وقت اس کی قیمت کیا ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی، قیمت خرید پر نہیں۔ مثلا 1,00,000 کا پلاٹ خریدا، سال بعد اس کی قیمت 5,00,000 ہو گئی، تو اب یہ زکوٰۃ 5,00,000 کی ادا کرے گا، جو اس کی موجودہ قیمت ہوگی۔ اگر اس نیت سے خریدا کہ آگے مکان بنائیں گے، اپنے بچوں کے لیے کام آئیں گے یا کرائے پر دے دیں گے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ بارہا عرض کیا گیا کہ زکوٰۃ آتی ہے سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت پر۔ اب یہ مال تجارت میں بھی نہیں، جو اس پر کرایہ یا جو آمدن جمع ہوگی وہ سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر اس نیت سے خریدا کہ اپنے لیے بنائیں گے، سال بعد 2 سال بعد پھر خیال آیا کہ نہیں اس کو فروخت کر کے پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو صرف اس نیت سے اب نہیں، جب تک اب اس پلاٹ کو فروخت نہیں کر لیتا یہ زکوٰۃ کی مد میں نہیں آئے گا۔ خریدتے وقت نیت یہ تھی کہ اپنے لیے بنائیں گے، بعد میں ارادہ اور نیت بدل گئی کہ اس کو فروخت کریں گے، اب صرف نیت پہ نہیں، اب فروخت کرنے پر پھر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے نصاب میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں سے اگر ایک پر سال پورا گزر گیا، مثلا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کوئی نقدی ہے، کوئی مال تجارت ہے، تو اگر 52.5 تولے مالیت پر سال گزر گیا تو یہ نہیں کہ ہر روپے پہ سال گزرے تو پھر زکوٰۃ آئے گی، یوں نہیں۔ مثال کے طور پر اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، جب اس کے پاس 1,00,000 روپیہ بنا اور وہ مثال کے طور پر 25 شعبان ہے، تو اب سے یہ صاحب نصاب بن گیا۔ آئندہ سال اس تاریخ تک اس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت جتنا اشیاء آئیں
سب پہ سال گزرنا شرط نہیں، وہ اسی میں شامل ہو جائیں گی، سب پہ گزر گیا۔ 1,00,000 روپیہ شروع میں تھا، مہینے بعد 1,00,000 اور آ گیا، 2 مہینے بعد 1,00,000 اور آ گیا۔ تو جب آئندہ شعبان کی یہی تاریخ آئی تو 2 دن پہلے بھی اگر اس کے پاس 1,00,000 روپیہ آ گیا، اس پہ سال گزرنا شرط نہیں، وہ اسی کے ساتھ گزر گیا، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور ایک یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا دیں کہ سال گزرنا زکوٰۃ قمری حساب سے ہوگی، انگریزی سے نہیں۔ سال گزرنا اور زکوٰۃ کی فرضیت اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہوگی۔ سال بعد 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، تو اسلامی مہینہ اگر مثلاً آپ نے 25 شعبان کا دن مقرر کیا، اسی تاریخ کو آپ کے پاس، تو اب یہ انگریزی جو بھی بنے، اگر انگریزی کا حساب رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے، 10 دن کی زکوٰۃ زیادہ دیں گے، پھر وہ اس مناسبت رکھ لیں، ہر سال 10 دن کی اضافی دیں گے کہ 10 دن کا فرق پڑ جاتا، اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ ایک ہمارے اندر کمزوری یہ چلتی ہے ایمان والو کہ گن کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بس کچھ نہ کچھ دے دی، جتنا مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، تجارت کی اشیاء ہیں، ان کو گن گن کے پوری گن کے زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ عذر آتا ہے کہ جی وہ سارا چیزیں گننا، حساب کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، باقی کون سا کام ہے دنیا کا جو مشکل کام نہیں کیے جا رہے؟ صرف یہی شرعی مسئلہ جب سامنے آیا تو مشکل پیش آ گئی۔ یہی والا اگر آج دکان فروخت کرنا چاہے تو ساری چیزیں گن گن کے دے گا، 10 آدمی لگانے پڑیں لگا دے گا، صرف یہ ہے کہ مشقت نہیں کاٹ، شرعی مسئلے کی اہمیت دل میں نہیں رکھی۔ مثلا اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اندازے سے کر دی، 10 روپے اگر زکوٰۃ کے اس کے ذمہ میں رہ گئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے حلال میں حرام ملا دیا۔ یہ تو غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا حق تھا، وہ جب اس میں ملا دیا وہ اصل کو کہیں لے نہ ڈوبے۔ حلال میں جب حرام ملاؤ گے، حضور نے فرمایا وہ حلال کو بھی لے جائے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر پچھتاتے پھریں۔ اور یہ حدیث تو میں بار بار عرض کرتا ہوں اور کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کا 1 روپیہ، ایک روایت میں 25 پیسے، 25 پیسے اس کے پاس رہ گئے اور ادھر خیرات صدقات کرتے کرتے احد پہاڑ سے زیادہ صدقے کر گیا، اس احد پہاڑ کے برابر کا اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اس 25 پیسے زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان ہوگا۔ گن کے دے دے، تھوڑی سی مشقت ہوگی، اور جب سال پورا ہو گیا زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ سال پورا ہونے سے اگر پہلے ادا کرنا چاہتا ہے تب بھی جائز ہے۔ مثلا زکوٰۃ اس نے رکھا ہوا ہے 1 رمضان، اب ایک ضرورت مند اس کے پاس آ گیا شعبان میں، وہ زکوٰۃ کی نیت سے دینا چاہے دے دے، لکھ لے، جب مقررہ وقت پہ گنتی کرے ان کو منہا کر دے، ادا شدہ کو نکال دے، بقیہ کی دے دے۔
کئی سارے احباب کا یہی معاملہ دیکھا ہے کہ وہ دیتے رہتے ہیں سارا سال، جب بھی کوئی ضرورت مند آ گیا دے دی لکھ لیا، دے دی لکھ لی۔ جب مقررہ وقت پہ نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنا دے چکے، اور اس میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ آسانی بھی ہوتی ہے کہ اکٹھے دینا کبھی مشکل ہو جاتا ہے تو تھوڑے تھوڑے دیتے دیتے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اس میں بھی ویسے مشورہ ہے کہ جب بھی کسی کو دینا ہو، سمجھتے ہیں کہ میرے ذمہ میں زکوٰۃ ہے تو اس سے نیت کر لیں، کوشش کر لیں کہ فریضہ تو ادا ہو، نفلی خیرات کا اجر تو ملے گا ضرور ملے گا انشاءاللہ، تو کم از کم وہ فریضہ ادا ہو جائے گا، ضرور ادا ہو جائے گا۔ اور اگر زکوٰۃ دینے کی فکر نہ لاحق کوئی تو اس نے حلال حرام ملا کے رکھا ہوا ہے، ہر وقت خطرے میں ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا کر دے تو حضور نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، گن گن کے زکوٰۃ ادا کر دو، مال محفوظ ہو جائے گا، مال محفوظ ہو جائے گا۔ پہلے بھی شاید میں نے سنایا ہو، یہ واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، ہندوستان کا واقعہ ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے بیان کیا کہ میں مسلمان ایک ہندو کا ملازم تھا، ہندو کا ملازم تھا۔ ایک دن یہ ہوا کہ مارکیٹ کو آگ لگ گئی، ادھر سے آگ لگی، دکانیں جلتی جا رہی۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بھاگا گیا تو اس وقت وہ ہندو کوئی چیز لکھ رہا تھا۔ میں نے کہا صاحب مارکیٹ کو آگ لگ گئی ہے، انہوں نے توجہ ہی نہ کی، توجہ نہیں کی۔ میں نے دوبارہ سے بارہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے کہ اطلاع ہو، پھر سے پھر کہا۔ جب وہ لکھ کے فارغ ہوا تو کہنے لگا کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی وہ مارکیٹ کو آگ لگی ہے۔ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا میری دکانیں نہیں جلیں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی مرضی ہے اب۔ میں واپس آ گیا۔ ہوا یہی کہ دکانیں جلتی گئیں، گرتی گئیں۔ جو اس کی دکان تھی وہاں سے اس کی دکانیں شروع ہوتی تھی، اس سے پہلے والی دکان آدھی جلی اور آگ بجھ گئی۔ کہتے اس پر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس نے پہلے تو توجہ نہ کی تو بڑے اعتماد سے کہا میری نہیں جلے گی، اور واقعی ایسا ہو گیا۔ میں نے بتایا کہ جی وہ آگ بجھ گئی ہے، وہ بیٹھا رہا، بھاگ دوڑ اس نے کوئی نہیں کی۔ پھر تو اب وہ کہنے لگا، جملے بھی بڑے عجیب کہنے لگا تمہارے نبی کی شریعت کے ایک مسئلے پہ میں عمل کرتا ہوں۔ شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں ایسا منہ میں تماچا مارا نا مسلمانوں کے کہ تمہارے نبی کی شریعت کے ایک مسئلے پر، تمہارے نبی میں عمل کرتا ہوں۔ کہ میں نے پڑھا کہ اگر گن گن کے زکوٰۃ ادا کی جائے تو مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں اپنے پورے مال کی گن گن کے زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تمہاری شریعت کے مطابق۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے آگے جملہ لکھا ہے کہ مسلمانوں ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے کہ ایک ہندو شریعت پہ عمل کر لے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور مسلمان محفوظ نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا، لا شک فی، اس میں کوئی شک، ضرور محفوظ ہوگا۔ تو زکوٰۃ گن گن کے دینی چاہیے، اور دینی کس کو چاہیے؟ جو مستحق ہو۔
یہ نہیں کہ جس کو چاہا دے دی. ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کو دیں گے تو ادا ہوگی، غیر مسلم کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی گھر میں کچھ عیسائی عورتیں کام کرتی ہیں ہمارے، ان کو زکوٰۃ دے دیں؟ نہیں، ان کو دینے سے ادا نہیں ہوگی. مسلمان کی زکوٰۃ مسلمان پر ہی خرچ ہو سکتی ہے، یاد رکھنا. کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی مرزائی کو، کسی رافضی کو بھی دے دی ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ مسلمان کو دینے سے ادا ہوتی ہے، یاد رکھنا. اور یہ بھی ہے کہ مستحق کو دے دی. محلے میں بیوہ ہے، کہتے یار بیچاری بیوہ ہے، اس کو دے دو، اس کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اپنا سونا چاندی نقدی موجود ہے، وہ خود صاحب نصاب بنتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کی مالک پہلے بنی بیٹھی ہے. تو صرف بیوہ ہونا کافی نہیں، مستحق ہونا بھی شرط ہے، پھر کو اس کو دینے سے ادا ہوگی. ایک صاحب ہے کہنے لگے کہ مولانا وہ میری سالی ہے، بیچاری بالکل غریب ہے، بالکل غریب ہے، میں اس کو زکوٰۃ دے دوں؟ میں نے کہا بالکل غریب ہے تو دے دیں. کہتے ہیں اس کے پاس 5 تولے سونا ہے، کہ 5-7 لاکھ بھی اس نے جمع کیا ہوا ہے، تو وہ بالکل غریب کیسے بنی؟ یہ تو سمجھ نہیں آئی. غریب تو یہ ہے کہ اس کے پاس نصاب ہی نہ بنتا ہو، 52.5 تولے کی مالیت کی مالک نہ ہو. لیکن زکوٰۃ اپنے اصول اور فروع، اصول کہتے ہیں باپ دادا پر دادا یوں اوپر چلے جائیں، ان کو نہیں دے سکتے. فروع کہتے ہیں بیٹا پوتا بیٹی پڑپوتی نواسی، ان کو نہیں دے سکتے. اصول فروع سے کہتے ہیں کہ باپ دادا پر دادا اوپر چلے جائیں، نیچے بیٹا پوتا پڑپوتا بیٹی نواسی، ان کو نہیں. دوسرا رشتہ ہے زوجیت کا، کہ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کو تو ویسے حق ہے کہ ایک دوسرے سے کھا لیں، بغیر پوچھے بھی اگر کوئی چیز اٹھا لیں تو اٹھا سکتے. تو ویسے حقوق میں سے ہے کہ ان کو دیں. یہ بھی نہیں کرا کہیں رات کو کپڑے کھڑے کریں اور بیوی ساری جیب بھی صاف کر لے، ایسا بھی نہ ہو. تو منع یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ویسے فریضہ ہے کہ خرچہ ہے اس پر خرچہ دینا ہوگا. شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے. اسی طرح ایک نابالغ بچہ ہے، جتنا اس کے پاس مالیت ہو اس کے ذمہ میں زکوٰۃ نہیں بنتی کہ وہ دے. زکوٰۃ ذمے میں لگتی ہے بالغ کے، بالغ آدمی ہو، بچے کے ذمہ میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن خود اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ 52.5 تولے چاندی کا مالک ہے، تو بے شک یتیم ہو لے نہیں سکتا، وہ تو خود صاحب نصاب ہے. شریعت اس سے لینے کا تقاضا نہیں کرتی، دینے کی اجازت نہیں دیتی، اس کو نہیں دے سکتے نابالغ بچے کو. یہ صرف لفظ کافی نہیں ہوگا کہ جی بیچارہ یتیم ہے. نابالغ بچہ باپ فوت ہو جائے یتیم کہلاتا ہے، لیکن مستحق ہو پھر زکوٰۃ دے سکیں گے، صدقہ فطر عشر دے سکیں گے، دینا چاہیے. تو ان مسائل پر غور کریں. اگر کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آتا تو پوچھ لیا جائے
بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو جیسے وہ آپ نے تلاوت کی ہے وہ مستری صدیق صاحب کے لیے بھی دعا کر لیں